السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اماں مجھے کھانا دے، بھوک لگی ہے۔ جلہ اماں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ پاس کھڑے ابا جان جلے کی طرف دیکھ کر بولے، بس کھانا کھانا ہر وقت کھاتا رہتا ہے، کوئی کام دھندا بھی کر لیا کر۔ جلہ منہ سا بنا کر ابا کی طرف دیکھنے لگا، تو خود کرتا ہے کوئی کام؟ تو خود تو سارا دن چاچے نائی کی دکان پہ بیٹھ کر گپے مارتا رہتا ہے۔ ابا غصے سے بولا، شرم نہیں آتی زبان لڑاتے ہوئے؟ جلہ ہلکا سا مسکرایا، ابا تم کو بھی شرم نہیں آتی؟ بتاؤں اماں کو، بتاؤں؟ جلہ ابا کی طرف دیکھنے لگا شرارت بھرے انداز میں۔ اماں جلے کے لیے کھانا لے آئی۔ جلہ ہنس رہا تھا۔ اماں ڈانٹ کر بولی، کیا ہو گیا ہے، شرم کر۔ جلہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ جو ابا ہے نا وہ نہیں ہے، دودھ بیچنے والوں کی چاچی نورا، کالی میراسن۔ ابا نا اس کے ساتھ عشق فرماتا ہے۔ اماں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، جلے کیا بکواس کر رہے ہو؟ جلہ ہنسنے لگا، وہ نہ میرے دوست بتا رہے تھے تیرا ابا دل جلے ہے۔ ابا اونچی آواز میں پڑھنے لگا، لا حول ولا قوہ۔ جوتا اتارا جلے کے پیچھے۔ جلہ جلدی سے اٹھا، بھاگ گیا۔ جلہ دل کا بہت اچھا تھا، پیارا بھی بہت تھا۔ ابا کی کافی جائیداد تھی، زمینیں بھی تھی اپنی، بس جلہ ایک ایکسیڈنٹ میں سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ بیر گیا، ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی، دوستوں کے پاس پہنچا۔ ایک دوست بولا، اوئے جلے بات سن، سنا ہے تیرا بیاہ ہو رہا ہے؟ جلہ مسکرایا، ہاں نا، اماں کہہ رہی تھی جلہ دلہا بنے گا۔ ہاں جی، اچھا دکھانا کون ہے وہ لڑکی، کوئی تصویر ہوگی اس کی؟ جلہ اداس سا ہوا۔ ابا کہتا ہے پہلے کوئی دھندا کر پھر بیاہ کرنا۔ دوست ہنسنے لگے، کیا کام کرو گے، غبارے بیچو گے کیا؟ جلہ مسکرایا، ہاں نا بیچوں گا۔ میری جان میرا یقین کرو، گھر والے نہیں مان رہے، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ دلاور مہک کو یقین دلا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ مہک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور دلاور کی موبائلز کی دکان تھی، لیکن دونوں میں محبت کا سفر تھا۔ مہک بولی، یار پلیز دلاور کچھ کرو، میں تھک گئی ہوں اب۔ دلاور ایستا سے بولا، جان میں نے بہت جھگڑا کیا ہے گھر، لیکن نہیں مان رہے شادی کے لیے۔ مہک کی امی ابو نہیں تھے، ماموں مہمانی نے پالا تھا، نانی زندہ تھی، وہ پڑھا رہی تھی جیسے تیسے کر کے، لیکن مہک ماموں کے گھر صرف ایک نوکرانی تھی۔ مہمانی بہت ٹارچر کرتی تھی، بس کوئی سہارا ڈھونڈ کر مہک اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس سفر پہ جانے والی ہے۔ دلاور نے ایک دن کہا، مہک چلو بھاگ چلتے ہیں۔ مہک تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ رات ہوئی، مہک نے ضرورت کا سامان لیا، دلاور کا ہاتھ تھاما اور گھر سے بھاگ گئی۔ وہ دلاور کے ساتھ اس کے ایک دوست کے گھر رہنے لگی۔ دلاور گھر سے تو بھاگ آیا تھا، لیکن نہ شادی، نہ گھر، نہ کوئی جاب، اپنی دکان بھی بند کر آیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو پیسوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مہک دلاور کی آغوش میں بولی، دلاور ہم جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ دلاور خاموش ہو گیا، یار بات سنو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ مہک چونک گئی، لیکن کیوں؟ دلاور ایسا سے بولا، مجھے اللہ سے خوف آنے لگا ہے، اس کا انجام برا ہوگا، مجھے اپنے امی ابو کی عزت کو نیلام نہیں کرنا۔ مہک کامتی آواز میں بولی، دلاور میں تو تمہارے سہارے گھر سے نکلی تھی، دلاور تم نے خود ہی تو کہا تھا میرے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ دلاور چلا کر بولا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ مہک ایستا سے، دلاور لیکن میں ماں بننے والی ہوں۔ دلاور چلایا، چلو ابھی ابارشن کرواتے ہیں۔
اور تم گھر واپس جاؤ۔ میک رونے لگی، ماموں مجھے جان سے مار دیں گے اب۔ دلاور پلیز اب نہ ایسا کرنا میرے ساتھ۔ دلاور نے ہاتھ جوڑ لیے، میک ہم کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، میں اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گا، یقین رکھو مجھ پہ۔ میک نے پاؤں بھی پکڑے لیکن دلاور بس گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ عشق و محبت فلموں ڈراموں میں ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے۔ ابارشن کروایا، میک کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر دلاور چلا گیا۔ میک رونے لگی، 7 دن بعد گھر واپس آئی تھی، دروازے کے پاس باہر بیٹھ گئی، ہمت نہ ہو رہی تھی گھر میں داخل ہونے کی۔ ابارشن ہوا تھا، بھوک لگ رہی تھی، پورا دن گزر گیا، گھر سے کوئی باہر نہ آیا۔ اصل میں ماموں لوگ جہاں کرائے پہ رہتے تھے وہ 2 دن پہلے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، بدنامی کے ڈر سے اب اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو گئی، گھر سے کوئی باہر نہ آیا، دستک دی، کافی ٹائم تک دستک دیتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں ہمسائے کی لڑکی میک سے کہنے لگی، آپ کے ماموں لوگ تو 2 دن سے جہاں سے چلے گئے ہیں۔ میک نے دروازے پہ دیکھا، لاک لگا ہوا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا، ایک غلط قدم تنہا کر گیا۔ بھوک سے برا حال تھا، دروازے کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی سے کہنے لگی، مجھے کھانا ملے گا، بہت بھوک لگی ہے۔ ہمسائی عورت کی صرف ایک بیٹی تھی، نہ کوئی بیٹا تھا نہ شوہر، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ آنٹی نے مہک کے چہرے کی طرف دیکھا، بیٹی کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے ماموں لوگ تو بن بتائے نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ مہک چپ رہی، پھر بولی، آنٹی کھانا ملے گا۔ آنٹی نے پلیٹ میں چاول ڈال کر دیے، مہک کھانا کھانے لگی، تھک چکی تھی، سو گئی۔ صبح اٹھی، آنٹی ایک سکول میں صفائی کرتی تھی۔ آنٹی کی بیٹی مریم مہک کے پاس آئی، مہک کہاں گئی تھی تم، اور تمہارے ماموں لوگ کیوں چلے گئے؟ مہک رونے لگی، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے مریم، میں پیار کے دھوکے میں آ گئی تھی، بس میرا انجام تمہارے سامنے ہے۔ مریم نے سینے سے لگایا، اچھا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنٹی گھر آئی، میں حال پوچھا، کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جانتی ہوں یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ جینے نہیں دیتے۔ مجھے یہ بھی علم ہے اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارے ماموں لوگ جہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے بھاگے، بلکہ تمہارے ماموں کے بیٹے نے بھی ایک لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا، بس اسی وجہ سے وہ جہاں سے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں تم اچھی لڑکی ہو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تم سکول میں بچوں کو پڑھا دیا کرنا، اس سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور 4 پیسے بھی آ جائیں گے۔ باقی مریم کی طرح تم بھی میری بیٹی ہو، جہاں رہو میری بیٹی بن کر۔ وہ آنٹی بہت نیک دل تھی۔ غبارے لے غبارے لے، جلا ہاتھ میں 10-12 غبارے پکڑے ہوئے بیچ رہا تھا، گیسی غبارے تھے۔ بولا، منہ میں بڑبڑانے لگا، ابا کہتا ہے کوئی کام کرو، اب دیکھنا غبارے بیچ کر ابا کو بتاؤں گا، جلا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ جلا دوسری گلی میں گیا، 2 غبارے بک گئے، بہت خوش ہوا۔ تھوڑا سا آگے گیا، وہاں ایک کتا تھا، جلا کو دیکھتے ہی کتا پیچھے لگ گیا۔ جلا پوری 500 کی سپیڈ سے بھاگنے لگا، غبارے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ جلا جب کتے سے دور بھاگ گیا تو پاؤں سلپ ہوا، نالے میں گر گیا، سارے کپڑے گندے ہو گئے، منہ پہ گندی مٹی لگ گئی۔ جلا رونے لگا، ہائے ہائے میرا بزنس اڑ گیا۔ روتے ہوئے گاؤں کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میک سکول سے واپس آ رہی تھی، میک کی نظر جلے پہ پڑی، میک ہنسنے لگی۔ جلا میک کو دیکھ کر بولا، ظالم بندری چڑیل ہنستی ہے، میرا سارا بزنس اڑ گیا ہے۔ میک جلے سے کہنے لگی، میں تم کو دیکھ کر تو نہیں ہنستی۔ جلے نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، اور کیا تیرا ابا ہے جہاں، جس کو دیکھ کر ہنس رہی تھی؟ بندری، اپنا منہ دیکھ ذرا، جیسے نا تم آلو والی ٹکی جیسا تمہارا منہ ہے۔ جلا زور سے ہنسنے لگا۔ میک غصے سے، بدتمیز، اتنا کہہ کر چلی گئی۔ جلے نے پیچھے سے سیٹی بجائی، آلو والی ٹکی لے لو، 5 روپے کی آلو والی ٹکی لے لو۔ میک کو غصہ بھی آیا، مسکرانے بھی لگی، کیسا عجیب لڑکا ہے۔ جلا گھر آیا، اماں نے دیکھا، ہائے جلے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ جلا رونے لگا، میرا سارا بزنس اڑ گیا،
اما نے پوچھا کون سا بزنس؟ جلہ روتے ہوئے بولا غبارے بیچ رہا تھا، کتے کا بچہ پیچھے لگ گیا، غبارے سارے اڑ گئے۔ اما نے سر پہ ہاتھ رکھا، ادھر آنا، نیچے بٹھایا، پانی کا پیپ جلے پہ کیا۔ جلہ شور کرنے لگا، ہائے ٹھنڈا پانی۔ جلہ نے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر بلی چوہے والے کارٹون دیکھنے لگا۔ جلہ کا ابا بہت بڑا زمیندار تھا، یوں کہہ لیں چودھری تھا گاؤں کا جلے کا باپ۔ جلے نے آواز دی، او اماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ اماں پاس آئی، جلے پتر اب سیانا ہو جا، تیری شادی بھی تو کرنی ہے نا، اب تم سمجھدار لوگوں میں بیٹھا کرو۔ جلے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بھلا کسی پاگل کو کیوں کر کوئی اپنی بیٹی دیتا۔ خیر ایک دن رشتہ کروانے والی اس آنٹی سے ملی جس کے گھر میں میک رہتی تھی۔ رشتہ کروانے والی نے کہا میک لاوارث ہے، آج تم کو کچھ ہو جائے تو کہاں جائے گی؟ بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، سیٹھ لوگ ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ساری دولت کی اکیلی مالکن ہوگی، لڑکا جلہ سا ہے، راج کرے گی وہاں۔ آنٹی اچھی عورت تھی، اس نے بھی سوچا ٹھیک ہے چلو، عزت سے روٹی تو کھاتی رہے گی۔ میک سے کہنے لگی بیٹی دیکھو اگلے مہینے مریم کی بھی شادی کر دینی ہے، میری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، ایک ہی ان کا بیٹا ہے، خوش رہو گی وہاں۔ میک بھی تک چکی تھی، اب ہاں کر دی۔ رشتہ کروانے والی بہت خوش تھی، جلے کے لیے پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ جلے کے گھر گئی، مبارک ہو چترانی جی، لڑکی مل گئی، بس جلے کو دلہا بنانے کی تیاری کرو۔ رشتہ کروانے والی نے بتایا ماں باپ نہیں ہے اس کے، بیچاری بہت دکھی ہے، پڑھی لکھی ہے اور بہت سمجھدار ہے۔ جلے کی ماں اور ابا میک کو دیکھنے کے لیے آئے، میک بہت اچھی تھی، بات پکی ہو گئی۔ میک نے بھی جلے کو دیکھنے کی کوئی بات نہ کی۔ جلہ اپنے دوستوں کے پاس کھڑا تھا، ایک دوست بولا واہ جلے سنا بڑی پیاری لڑکی ہے جس سے تیری شادی ہو رہی ہے۔ جلہ شرماتے ہوئے بولا ہاں نا، اچھا دکھانا بھابھی کیسی ہے، تصویر دکھانا۔ جلہ جلدی سے بولا نہیں اماں نے منع کیا ہے۔ ایک دوست بولا یار ہم تیرے بھائی ہیں، ہم کو نہیں دکھائے گا، بس یہی دوستی ہے۔ جلہ جذباتی ہو گیا، جلدی سے موبائل سے تصویر نکالی، یہ لو دیکھ لو۔ ایک دوست دیکھ کر بولا یار کیا کمال کی چیز ہے، واہ جلے تیری قسمت۔ جلہ غصے میں بولا تو اپنی بیوی دیکھ، کالی موٹو بھینس، وہ بھی کمال کی چیز ہے۔ موبائل واپس چھینا، غصے سے چلا گیا۔ گھر آ کر اماں کو بتانے لگا وہ نا میرا دوست جمیل ہے نا، میری دلہن کو کہہ رہا تھا کیا کمال کی چیز ہے۔ اماں جلے سے کہنے لگی تم کو کتنی بار سمجھایا ہے ایسے دوستوں کے پاس نہ جایا کر۔ آج نکاح تھا، جلہ بہت خوش تھا، ڈول کی آواز پہ خود بھی ناچ رہا تھا۔ اماں نے سمجھا جلے خود نہیں ناچتے، لیکن کہاں سننے والا تھا جلہ۔ ابا غصے سے بولا جلے اگر اب تو نے ڈانس کیا نا تو تیری شادی نہیں کرنی۔ جلہ منہ بنا کر پتہ نہیں کس نے تم کو میرا ابا لگا دیا ہے، سارا مزہ ہی خراب کر دیا ہے، جا نہیں کرتا ڈانس، پڑ گئی نا تیرے کلیجے میں ٹھنڈ۔ نکاح کا وقت ہوا، جلہ بہت خوش تھا۔ مولوی نے پوچھا کیا تم کو نکاح قبول ہے؟ جلہ آہستہ سے بولا ہاں قبول ہے۔ دوسری بار پھر پوچھا، جلہ بولا قبول ہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو جلہ ہنس کر بولا تجھے نا میں لکھ کر دوں اب قبول ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ مولوی غصے میں بولا یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مذاق بناتا ہے۔ سب سمجھانے لگے مولوی صاحب یہ ایسا ہی ہے، آپ پلیز غصہ نہ کریں۔ جب نکاح ہوا میک جلے کی بیوی بن گئی، بارات واپس چلی گئی، تصاویر بن رہی تھی۔ جلے کی اچانک نظر میک کے چہرے پہ پڑی، سوچنے لگا اس کو کہیں دیکھا ہے، پھر یاد آیا۔ جلہ ہنسنے لگا، سب حیران تھے۔ جلہ اونچی آواز میں بولا آلو والی ٹکی لے لو۔ میک کی جان نکل گئی، یہ پاگل، میری اس سے شادی ہوئی ہے۔ سیرا ہٹایا، سامنے جلہ تھا، رونے لگی، مشکل سے آنسو پہ قابو کیا۔ یا اللہ یہ کیسا عذاب نازل کیا مجھ پہ، یہ کہاں پھنس گئی میں، یہ کیا ہو گیا؟ بیڈ پہ بیٹھی تھی، جلہ پاس آیا، آلو والی ٹکی کیسی ہو؟ میں خاموش تھی، جلہ چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس دن تو بڑا ہنس رہی تھی، اب بولتی بھی نہیں ہو، بولو نا۔
میک آہستہ سے بولی میرا نام میک ہے۔ جلہ ہنسنے لگا، میک سپاری نام ہے تمہارا، 1 روپے کی 4 آتی ہیں، بڑی مزے کی ہی ہوتی ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے ان سے۔ میں غصے سے بولی وہ والی میک نہیں، میرا نام ہے میک۔ جلہ مسکرایا، تو میں نے کون سا کہا تمہارا نام آلو والی ٹکی ہے؟ میک چپ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جلہ پریشان ہو گیا، کیا ہوا رو کیوں رہی ہو دلہن؟ اچھا میں آلو والا ٹکا ہوں، اب میں بھی ٹکا ہو گیا، اب نہ رو۔ میں آہستہ سے بولی مجھے سونے دو، نیند آئی ہے۔ میں کروٹ لیے لیٹ گئی، یا اللہ بہت برا کیا میرے ساتھ، پہلے ماں باپ چھین لیے، پھر دلاور دھوکہ دے گیا، اور اب یہ پاگل، عمر بھر اسے جھیلنا پڑے گا۔ ساری رات کروٹ بدلتی رہی۔ جلہ پاس سویا ہوا تھا، دنیا سے بے خبر۔ صبح ہوئی، جلہ بہت خوش تھا۔ دلہن اب نہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں خاموش تھی۔ جلے کی اماں میک کے پاس آئی، میری بیٹی، میرا بیٹا پاگل سا ہے، میں جانتی ہوں وہ ایک اچھا ہم سفر نہیں بن سکے گا، لیکن بیٹی یہ گھر اب تمہارا ہے، تم کو اب ہم سب کو سنبھالنا ہے، کبھی وہ غلط کر دے تو اسے معاف کر دینا۔ میں ایک سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں جلہ واپس آیا، اماں دلہن کا کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں سائیڈ ہو، میں اپنی دلہن کو کھانا کھلانے لگا ہوں۔ اماں مسکرائی، ابھی دلہن کو بھوک نہیں ہے، تم کھا لو پہلے۔ جلہ اماں سے کہنے لگا، اماں میری بےعزتی خراب نہ کر، میرا نام جلہ نہیں ہے، ارمان ہے۔ اماں ہنسنے لگی، اچھا ارمان ہے، ٹھیک ہے ارمان تم کھانا کھا لو، دلہن بعد میں کھائے گی۔ ارمان چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے نصیب پہ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی اب۔ ارمان میک کے پاس بیٹھا، دلہن بہت سونی ہو آپ، میں حسن کا پیپا ہوں اور تم حسن کی پیالی۔ میک ارمان کی طرف دیکھنے لگی، پاگل ہے بالکل، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، ارمان تو پاگل سا ہر وقت میک کے پاس گھومتا رہتا۔ ایک دن میک کھانا بنا رہی تھی، میک کا تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ جب ارمان کو پتا چلا، میک کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگا، میری دلہن کا ہاتھ جل گیا، اماں جا ڈاکٹر کو لے کر آ، اب میں نے اپنی دلہن کو کھانا نہیں بنانے دینا، خود ہی بناؤ۔ دلہن درد ہو رہا ہے؟ میک ارمان کی طرف دیکھ رہی تھی، کتنی فکر کرتا ہے۔ ارمان نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میک پاس بیٹھ کر بولی، ارمان کھانا کھاؤ۔ منہ بنا کر بولا، دلہن تم کو درد ہو رہا ہے نا؟ میک آہستہ سے بولی، نہیں ہو رہا درد مجھے، تم کھانا کھاؤ۔ ارمان خاموش بیٹھا رہا۔ میں غصے سے بولی، کھانا کھاؤ ورنہ میں چلی جاؤں گی تم کو چھوڑ کر۔ ارمان جلدی سے بولا، دلہن میں کھا لیتا ہوں کھانا، تم اب جلے کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ جلدی سے کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھا لیا تو جلے کی ماں کمرے میں آئی، میک بیٹی کھانے میں مرچ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے، بیر پھینک دینا، ہوٹل سے کھانا منگوا لیا ہے میں نے۔ میک چپ ہو گئی، کچن میں گئی، کھانا ٹیسٹ کیا، مرچ بہت ہی زیادہ تھی، لیکن جلہ کھا گیا تھا، میک کہیں چلی نہ جائے۔ ارمان کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میک پاس گئی، ارمان کھانے میں مرچ تھی، تم نے بتایا نہیں مجھے؟ ارمان پیار سے بولا، تم چلی جاتی تو جلہ مر جاتا نا، کتنی محبت تھی اسے۔ وقت گزرنے لگا، جلہ میک کی سانس میں سانس لیتا۔ میک نے کئی بار سوچا تھا بھاگ جائے جہاں سے، لیکن نہ جانے کیوں قدم رک جاتے تھے۔ ایک دن ارمان نے میک سے کہا، مجھے چائے بنا کر دو۔ میک نے نہیں سنا، کھانا بنا رہی تھی۔ ارمان غصے سے کچن میں گیا، میک کو تپڑ مار دیا، میری چائے کہاں ہے؟ میک بہت روئی تھی۔ اماں نے بھی جلے کو ڈانٹا۔ رات کو ارمان کمرے میں گیا، میک لیٹی ہوئی تھی۔ جلے نے میک کے پاؤں پکڑ لیے، دلہن معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، دلہن میری طرف دیکھو نا۔ میں غصے سے بولی، ارمان دل چاہتا ہے مر جاؤں، اب تھک گئی ہوں میں تمہارا ٹارچر سہتے۔ ارمان نے ہاتھ جوڑ لیے، میک تڑپ گئی، جلے یہ کیا کیا تم نے؟ ہاتھ پہ اتنا بڑا زخم۔ جلہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، اسی ہاتھ سے مارا تھا نا تم کو، یہ ہاتھ توڑ دیا، اب دیکھ مجھے بھی درد ہو رہا ہے۔ میک جان گئی تھی ارمان دل کا شہزادہ ہے، بس تھوڑا سا نہ سمجھ ہے،
فیصلہ کر لیا اب یہ جیسا بھی ہے میرا ہم سفر ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ ارمان کو پیار سے سمجھاتی، ارمان بدتمیزی نہیں کرتے، کپڑے صاف رکھا کرو، برے دوستوں کے پاس نہ جایا کرو۔ ارمان میک کی ہر بات مانتا، میک کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگا۔ ارمان کے ابا بیمار رہنے لگے، انہوں نے میک سے کہا بیٹی اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب سے زمینوں کا حساب تم سنبھالو۔ میک کو گھر کی مالکن بنا دیا، میک کروڑوں کی مالکن بن چکی تھی۔ ارمان پاس بیٹھا ہوا تھا، میک نے ارمان کے کندھے پہ سر رکھا، مسکرا کر بولی ارمان تمہارے کندھے پہ ایک سکون ملتا ہے مجھے۔ ساری دنیا کہتی ہے ارمان کو چھوڑ دو پاگل ہے، لیکن میں کہتی ہوں میرا ارمان ایک اچھا مرد ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، نہ مجھے گالی دیتا ہے نہ رسوا کرتا ہے، میرے سر میں بھی درد ہو تو تڑپ جاتا ہے۔ میک جو قسمت پہ روتی تھی اب ناز کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 25 سال گزر گئے، 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی میک اور ارمان کی۔ بڑا بیٹا ڈاکٹر تھا، ارمان گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا، آواز دی اوئے میری آلو والی ٹکی ڈنر تیار ہوا ہے یا نہیں ہوا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میک پاس آ کر بولی اب تم دادا بننے والے ہو، شرم کیا کرو۔ پاس بیٹھا بڑا بیٹا ہنسنے لگا، میک مسکرانے لگی، سوچنے لگی دلاور جیسے وعدے قسمیں اور دعوے کرنے والے مرد سے 1000 درجے بہتر ہے میرا ارمان، جس نے کبھی مجھے دکھ کا آنسو نہیں دیا، اپنی ہمسفر کی عزت کرنا جانتا ہے، کبھی کبھی میری خاموشی آج بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں ہم سفر، خیال رکھنے والے، پیار کرنے والے، عزت دینے والے۔ آپ کیسے ہم سفر ہیں ذرا سوچئے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالی ایک اچھا ہم سفر بنائے، اپنے ساتھی کا احساس کرنے والا بنائے۔ ایک عورت کی زندگی اس سے حسین نہیں بنتی کہ اس کا شوہر امیر ہے، پیسے والا ہے، بلکہ ایک عورت کو خوشی اس سے ملتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرنے والا ہے۔ اگر آپ سب کو ہماری انٹرسٹی چینل کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔